والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصل في فضائل الصلاة. نماز کے بارے میں ہم کچھ اسباق پڑھیں گے. سب سے اہم سبق جو ہے وہ یہی ہے، اور اس کے حوالے سے ہم کوشش کریں گے کہ اگر کچھ تھوڑا سا وقت زیادہ لگ جاتا ہے، 2 یا 3 مجلسیں بھی اس پر ہو جاتی ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس پر کچھ ہم ٹائم لگائیں گے. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اور نماز کی بات میں اتنی ساری باتیں امام غزالی اور اس کے بعد یہ جو دوسرے ائمہ ہیں جنہوں نے اس کتاب پر کام کیا ہے، کچھ نہ کچھ بتائیں گے. کہ یہ تو خیر بہت مشکل ہے کہ ہم یہ کہہ لیں کہ ہم ان ساری ہی چیزوں پر عمل کر لیں گے. اگر اس کے 10ویں حصے پر بھی ہم عمل کر لیں تو بہت بڑی بات ہے، ہماری نماز کوئی اور چیز بن جائے گی. ہر بندہ ہی اس کو غور سے سنے. اس کے بارے میں جو ایک بنیادی سی بات میں آپ سے عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں پر بیک وقت کسی کے لیے بھی عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا، الا یہ کہ میں تقریر جھاڑ دوں ایک اور آپ اس کو سن کر اس پر جو ہے وہ داد دے لیں یا اس سے متاثر ہو کر اٹھ جائیں. تو بسا اوقات یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک جو مبتدی ہوتا ہے، مبتدی کہتے ہیں بگنر کو، تو جو ایک مبتدی ہوتا ہے بسا اوقات وہ ساری چیزوں کو ہاتھ ڈالنا چاہ رہا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں وہ نفسیاتی مریض ہو جاتا ہے. مطلب یہ صرف نیت کے ہی احکام جب ہمارے علماء تزکیہ بیان کرتے ہیں نا، نیت کے ہی احکام، تو نیت کے اندر جو پرفیکشن پیدا کرنے کے جو مباحث ہیں وہ اتنے نفیس ہیں اور اتنے گہرے اور اتنے آگے کے ایڈوانس ہیں کہ ایک عام آدمی تو بیچارہ جب ظاہر ہے وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو سارا دین ہے تو اس پر میں عمل کروں، تو زیادہ امکان یہ ہوتا ہے کہ وہ نفسیاتی مریض بن جائے. تو وہ اتنا زیادہ وہ وسوسے کا شکار اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کا شکار، کام پھر نہیں اس سے ہوتا اور وہ پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتا ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم پیچیدگیوں کا شکار نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کو. اس کے لیے یہی ہے کہ یہ جو سبق ہے، اگر میں بالکل مبالغہ نہیں کروں گا اگر میں یہ کہوں کہ اگر ایک آدمی اس کو اپنی اسائنمنٹ بنا لے تو آئندہ 6 مہینے میں ان میں سے ایک چیز پر عمل کرنا شروع کر دے. ساری چیزوں پر بیک وقت عمل مشکل ہوگا. ہم ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، جس کو ضرورت ہو تو وہ لے لے، لسٹ بنا لے ان چیزوں کی، اور ان میں سے پھر ایک چیز پر محنت کرے. اگر ایک چیز پر مہینہ بھی لگ جاتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، سال لگ جائے، 2 سال لگ جائے، نماز اپنی درست کر لیں. کیونکہ جب آپ 20 چیزوں کو بیک وقت چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک چیز کے اندر بھی آپ پوری طرح نہیں اترے. تو یہ چند چیزیں میں نے ابتدا میں اس وجہ سے آپ کو بتائی ہیں کہ ان چیزوں کو اگر آپ نے سنجیدگی سے لینا ہے تو پھر ان میں سے ایک چیز پر عمل کرنا ہے، اور اگر ساری چیزوں پر آپ عمل نہیں کر پاتے تو پریشان بھی نہیں ہونا ہے. یہ بڑی لمبی محنت ہے، اور ہمارے جو سلف رہے ہیں بڑی بڑی محنت کرتے رہے ہیں وہ اپنی نماز کو درست کرنے پر. نماز کو درست کرنا اس معنی میں نہیں کہ وہ جو مسئلے ہیں وہ تو آپ ایک دن میں سیکھ سکتے ہیں. ایک مسئلوں کی لسٹ بنائیں، انگلی یوں رکھنی ہے، ہاتھ یوں رکھنے ہیں، پیر یوں رکھنے ہیں، وہ تو ہو جاتا ہے. وہ نماز درست کرنا نہیں، اصل میں نماز جو ہے بطور عبادت اس کو درست کرنا. نماز دین کا عماد ہے. عماد کہتے ہیں ستون، جس کے اوپر پورے کا پورا انسان کا دین کھڑا ہے، وہ نماز ہے. غرۃ الطاعات، جو نیکیاں ہیں ان کے ماتھے کا جو جھومر ہے، امام غزالی کہتے ہیں وہ نماز ہے. اگر نماز میں حسن ہے تو آدمی کی ساری عبادت میں حسن ہے. اگر نماز بیکار ہے اس کی تو باقی پھر جو بھی اس کی نیکیاں ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ تمام کی تمام نیکیوں کی روح نماز ہے.
آپ دیکھتے ہیں وہ روزے، ہم کہتے ہیں یہ روزے، ٹھیک ہے، روزے کے اندر آپ سب سے زیادہ عمل کون سا کرتے ہیں؟ ویسے سب سے زیادہ محنت کس چیز پر کرتے ہیں؟ نماز پہ ہی کرتے ہیں۔ حج میں کسی حج کرنے جانا ہے، حج میں آپ نے دیکھیں وہ کیا کرتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اس کے اندر نمازیں ہی پڑھتے ہیں، اس کے اندر سجدے ہی کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہر نیکی کے اندر جو نیکی ہے وہ دراصل نماز ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بے شمار فضائل بھی ہیں، احکام بھی ہیں، مگر ومن احسن آدابها الخشوع، اس کا جو سب سے بڑا ادب ہے نماز کا وہ ہے خشوع۔ خشوع کسے کہتے ہیں عربی کے اندر؟ خشع یخشع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے آگے دب جانا، کسی کے مرتبے یا ہیبت یا اس کی جلال کے آگے آدمی کی زبان گنگ ہو جانا، بند ہو جانا، حرکت نہ کر پانا اس کے جلال کے آگے، اس کی ہیبت کے آگے۔ قرآن مجید میں قیامت کا بھی منظر جو ہے وہ مطلب سورۃ طٰہٰ کے اندر کلائمیکس پہ جہاں پر قیامت کا منظر چلا جاتا ہے وہ ہے کہ جب یکا یک اللہ رب العزت اپنی تجلی کر دیتا ہے، تمام مخلوقات کھڑی ہیں اور جو شور چیخ پکار مخلوقات کر رہی ہیں، کہ بہت ہی مطلب کڑا اور مشکل ٹائم ہے، تو یکا یک اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ فرما دیتا ہے۔ تو وہاں پر آتا ہے کہ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، پھر سب آوازیں یک لخ دب جاتی ہیں اس کے رحمان کی تجلی کے آگے۔ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہمسا، پھر تم نہیں سنتے مگر ایک یہ ہے ہمس، صرف یہ سنو گے۔ تو یہ ہے مطلب ہے کہ کسی تو مطلب ہے کہ خشوع جسے ہم کہتے ہیں نا یہ نماز خشوع اور خضوع سے پڑھو، تو وہ خشوع جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی خاص قسم کی جو ہے اپنے اوپر کوئی کیفیت طاری کر لیتے ہیں، تو دراصل کوشش تو آپ کو پھر کرنی پڑتی ہے اگر نہ ہو، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کسی کی ہیبت، اس کی جلال، اس کے کر و فر، اس کی شوکت کے آگے آپ بالکل دب جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ نماز کا جو سب سے بڑا ادب ہے وہ ہے خشوع، دب جانا۔ اور یہ جو دب جانا ہے خشوع، اس کو پھر آگے علماء دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہے خشوع آدمی کے حرکات و سکنات کا، آدمی کے جوارح کا خشوع، اس کو بھی خشوع میں شمار کرتے ہیں۔ مثلا ایک آدمی جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ ہاتھ ہلاتا ہے، سر کھجلاتا ہے، کپڑوں کو ٹھیک کرتا ہے، تو یہ خشوع کے منافی ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ہے کہ انسان کے قلب کا خشوع، یہ جوارح کا لمز کا خشوع جو ہے وہ ایک ہے، اور اس کے بعد اس کے نفس کا، اس کے قلب کا خشوع ایک اور چیز ہے، اور ان دونوں کے آپس میں تلازم بھی ہے، یعنی لازم و ملزوم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حرکت نماز میں بہت زیادہ کرتے دیکھا تو کہا کہ لو خشع قلبہ خشعت جوارحہ، کہ اگر اس کا دل خشوع میں دبا ہوا ہوتا اللہ تعالیٰ کے آگے تو اس کے اعضاء بھی دبے ہوئے ہوتے، اس کے اعضاء کے اندر بھی ایک سکون ہوتا۔ اچھا، تو یہ جو خشوع ہے اسی کے حوالے سے غزالی یہ حدیث لے کر آتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من امرئ تحضره صلاۃ مکتوبہ، جو بھی شخص ہے نماز مکتوبہ جو لکھ دی گئی یعنی فرض نماز کا وقت اس پر آ جاتا ہے، فیحسن وضوءها، پھر وہ بدرجہ تمام اس کا وضو کرتا ہے، وہ خشوعها، اور اس کے جو نماز کا جو خشوع ہے اس کو وہ پیدا کرتا ہے بدرجہ تمام، اور اس کا نماز کے اندر جو رکوع ہے اس کو بدرجہ تمام پورا کرتا ہے۔ تو الا كانت كفارۃ لما قبلها من الذنوب، تو وہ جتنے بھی گناہ گزرے ہیں ان سب کے لیے وہ اس کا یہ عمل کفارہ بن جاتا ہے۔ ما لم یأتی کبیرۃ، ایز لانگ ایز اس نے کوئی کبیرہ گناہ نہیں کیا، کیونکہ کبیرہ گناہ کے لیے بطور خاص ہی کہ اللہ فلاں کام مجھ سے ہوا تھا تو مجھے وہ معاف کر دے، تو جو کبائر ہیں وہ تو بطور خاص معاف کروانے پڑتے ہیں، البتہ جو صغائر ہیں ان کا پتہ بھی نہیں چلتا تو ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ وذالک الدہر کلہ، اور یہ تمام زمانہ یہی چلتا ہے مومن کے ساتھ۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ من صلی رکعتین لا یحدث فیہما نفسہ، جس نے 2 رکعتیں ایسی پڑھ لیں جس میں اس نے اپنی نفس سے کوئی بات نہ کی،
یعنی وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی محو گفتگو ہے، وہ اپنے ساتھ محو گفتگو نہیں ہوا. غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جتنے سب گناہ دھو دیے جاتے ہیں صرف 2 رکعتوں کے عوض. کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جو تھے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسے لگتا تھا جیسے کوئی کھمبا ہے. حتیٰ کہ کہتے ہیں جب وہ سجدے میں پڑے ہوتے تھے تو پرندے ان کی کمر پر آ کر بیٹھ جاتے تھے، یوں سمجھتے تھے کہ جیسے کوئی پتھر وغیرہ کو پڑا ہے. تو ظاہر ہے پرندے اگر بیٹھ ہی جاتے ہیں، لمبا سجدہ کرتے تھے اور بے حص و حرکت اور ہلنا ہے ہی نہیں ہے، تو پرندوں تک کوئی شبہ پڑ جاتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے کوئی شتیر پڑا ہے، کوئی لکڑی پڑی ہے، کوئی اور اس طرح کی چیز پڑی ہے. اور کہتے ہیں کہ علی ابن الحسن جو ہیں، یہ حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹے، جب وضو ہی کرتے تو ان کے چہرے پر زردی آ جاتی. یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت ہی خوفزدہ ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے پر زردی آ جاتی ہے. تو کہتے ہیں کہ ان سے کہا جاتا کہ آپ کی حالت غیر کیوں ہو گئی ہے؟ تو کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے میں کس کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیاری کر رہا ہوں. اچھا، یہ چند چیزیں بیان کرنے کے بعد اب وہ اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. غزالی کہتے ہیں کہ یہ خوب جان لو کہ نماز کے ارکان بھی ہوتے ہیں، واجبات بھی ہوتے ہیں اور سنتیں بھی ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے، اور دوسرا ہے کہ نماز کے لیے نیت بھی ہوتی ہے، اخلاص بھی ہوتا ہے، خشوع بھی ہوتا ہے اور حضور قلب بھی ہوتا ہے. تو 3 چیزیں پہلے بتائی ہیں، 4 چیزیں انہوں نے بعد میں بتائی ہیں. اس کے حوالے سے تھوڑی سی ہم وضاحت جو ہے وہ کر دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے اس کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیا. نماز کے ارکان اور نماز کے واجبات اور نماز کی سنتیں. نماز کے ارکان کیا ہیں؟ ارکان وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اگر آپ سے چھوٹ جائیں تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ سجدہ سہو کر لیں. ارکان اگر چھوٹ گیا ہے تو آپ کو دہرانا ہی ہے، وہ اس کا کوئی ریمیڈی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بنیادی ترین نماز کا حصہ نماز کے ارکان ہیں. واجبات کیا ہیں؟ یعنی ارکان بھی ضروری ہیں، واجبات بھی ضروری ہیں. واجبات ہم کنہیں کہتے ہیں؟ واجبات وہ چیزیں ہیں کہ اگر ظاہر کرنا ضروری ہے، اگر آپ عمدن چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہے. لیکن اگر آپ سے بھول ہو گئی، بھول کے چھوٹ گیا، تو آپ یہ نہیں کہ اس کو دہرائیں گے. ٹھیک ہے، آپ صرف سجدہ سہو کر دیں گے. مثلا یہ درمیان والا تشہد تھا، یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے، یہ رکن نہیں ہے. درمیان والا جو تشہد ہوتا ہے نا، 4 رکعتوں کی جو نماز ہو، تو درمیان والا تشہد آپ بھول گئے تھے، اب کیا کریں گے؟ دہرائیں گے؟ نہیں، دہرائیں گے نہیں. آپ صرف آخر میں سجدہ سہو جو ہے نا وہ کر لیں گے، تو یہ واجب آپ کا پورا ہو گیا. تو جن لوگوں کے ہاں سبحان ربی العظیم رکوع میں کہنا کم از کم 1 بار اور سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 1 بار کہنا سجدے میں واجب ہے، اور آپ نہیں بھول گئے مثلا، تو آپ کیا کریں گے؟ سجدہ دہرائیں گے؟ نہیں، آپ صرف سجدہ سہو کر لیں گے. تو واجبات ان اعمال کو کہتے ہیں جو ہیں تو ضروری، لیکن اگر بھول سے چھوٹ گئے تو آپ صرف سجدہ سہو سے اس کی ریمیڈی کر لیں گے. البتہ ارکان وہ ہیں کہ جو اگر چھوٹ گئے تو آپ دہرائیں گے بھی اور سجدہ سہو بھی کریں گے. مثلا یہ ہے کہ قیام ہے، یہ چھوٹ گیا تو کیا مطلب میں سجدہ سہو کر لیتا ہوں؟ سجدہ تھا، سجدہ چھوٹ گیا. رکوع تھا، وہ چھوٹ گیا. تو مطلب ہے کہ یہ مختصراً ہم ذکر کر دیتے ہیں. حنابلہ کے ہاں مطلب جو ارکان ہیں، نیت رکن ہے، تکبیر تحریمہ رکن ہے، قیام جو فعل ہے مطلب حالت قیام یہ رکن ہے بشرط استطاعت. اگر مریض ہے آدمی تو پھر ایک الگ بات ہے. قیام کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کسی وقت امام کا سورۃ پڑھنا اس کے لیے کفایت کر جاتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے. مگر کوئی کسی نے اس کا یا اس کے امام کا سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ رکن ہے. رکوع کی حالت رکن ہے. ٹھیک ہے، رکوع سے اٹھنا رکن ہے. سجدے دونوں رکن ہیں. ٹھیک ہے، ان کے درمیان بیٹھنا رکن ہے.
اور آخری جو تشہد ہے، درمیان والا تشہد نہیں، درمیان والا صرف واجب ہے، جو آخری والا تشہد ہے وہ بھی رکن ہے. تو یہ چیزیں اگر چھوٹ جاتی ہیں تو یہ جو ہے وہ آدمی کی نماز ہی باطل ہو جاتی ہے. اگر کہیں پر چھوٹ گیا تو آپ ان کا اعادہ کریں گے اور پھر سجدہ سہو کریں گے. واجبات کیا ہیں کہ آدمی جو ہے کوئی سورت پڑھے، بعض فقہا کے ہاں یعنی سورت فاتحہ کے ساتھ، تو بعض کے نزدیک یہ واجبات نہیں ہے. رکوع میں تسبیح کرنا واجبات میں سے ہے، سجدے کے اندر تسبیح کرنا یہ واجبات میں سے ہے. اچھا، تو سنتیں جو ہیں پھر وہ کیا ہے؟ سنتیں مثلا یہ ہے کہ رفع الیدین کرنا، مثلا آمین اونچی آواز سے کہنا، وہ جن کے نزدیک اونچی آواز سے کہنا ثابت ہے. اسی طریقے سے کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنا، اور اگر اس سے آپ زیادہ کہیں تو وہ مستحب ہے. ٹھیک ہے، کم از کم 3 بار کہنا سنت ہے. اسی طریقے سے تشہد کے اندر وہ جو تشہد کا جو پہلا حصہ ہے وہ تو رکن ہے. اس کے بعد جو درود ہے اور نمازیں جو دعائیں وغیرہ ہیں، کم از کم تھوڑی سی دعا کرنا جو ہے وہ فقہا کی اکثریت کے ہاں یہ واجبات میں سے آتا ہے، فرض میں نہیں آتا ہے، رکن میں نہیں آتا ہے. یہ وضاحت کیوں کہ یہ آپ کو کر کے دی گئی، سنت میں نے کہا، فرض نہیں. یہ وضاحت اس وجہ سے کر کے دی گئی کہ آپ مارک کر لیں کہ آپ کو زیادہ محنت کس چیز پہ کرنی ہے. ٹھیک ہے، کس چیز پہ کرنی ہوگی آپ کو زیادہ محنت؟ ترتیب کیا ہے محنت کی؟ سب سے زیادہ محنت آپ کو رکن پہ کرنی ہے، اس کے بعد آپ کو محنت واجب پہ کرنی ہے، پھر اس کے بعد جتنی ہمت بچتی ہے وہ آپ کو سنتوں پر محنت کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد مستحبات پر آپ نے محنت کرنی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حالت قیام ہے، جب میں یوں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے سب سے زیادہ غور اپنے حالت قیام پر کرنی ہے. میں کھڑا کس طرح ہوں، میں کس کے سامنے کس حالت کے اندر کھڑا ہوں. سجدے کی جو حالت ہے یہ سب سے زیادہ آپ کی توجہ لینی چاہیے. سجدے میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا نمبر 2 ہے. ٹھیک ہے، ترتیب میں، اہمیت میں اس کا نمبر 2 ہے کہ سجدے میں آپ کیا کہہ رہے ہیں. ایک آدمی بہت زیادہ اس پر غور کرتا ہے کہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں تو میں غور سے کہوں، توجہ سے کہوں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر یہ اللہ کا بندہ وہ جو سجدہ ہے نا اٹ سیلف، اس کے اندر جو انکساری ہے، جو ذلت ہے، آپ نے کسی کے آگے سر ہی رکھا ہوا ہے، یعنی سر رکھنے کی یہ جو حالت ہے یہ رکن ہے دراصل. ٹھیک ہے، تو سب سے زیادہ توجہ اس چیز کی ہونی چاہیے جب آپ قیام میں ہیں، جب آپ رکوع میں ہیں. فرض کر لیں کچھ دیر کے لیے آپ کچھ نہیں پڑھتے، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں، آپ صرف قیام میں کھڑے ہیں، مطلب کوئی چیز گزر رہی ہے آپ پر، کچھ نہیں بول رہے، ابھی آپ کوئی چیز پڑھ نہیں رہے ہیں، صرف آپ قیام میں کھڑے ہیں. کوئی چیز ہے جو آپ کو محسوس ہو رہی ہے، آپ نے صرف ویسے ہی کسی کے آگے جو ہے نا وہ سجدہ کر دیا، کچھ نہیں بولے. اور ظاہر ہے کہ کئی سارے یہ بادشاہوں کو سجدے ہوتے ہیں، کچھ اور ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کچھ بھی نہ کہتے ہوں، صرف اس کے آگے جھک جاتے ہوں. ایک آدمی کا بادشاہ کے آگے صرف یوں جھکنا، مطلب اس کے اندر کوئی چیز ہے جو محسوس کرتے ہیں. تو رکن پر جو ہے اس سب سے زیادہ توجہ دینا یہ ضروری ہے. اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو زیادہ تر آپ نے دیکھ لیا ہوگا سوائے فاتحہ کے اور یہ جو آخری تشہد ہے اس کے باقی آپ دیکھتے ہیں جو کچھ آپ فلنگ کرتے ہیں نا یہ اسٹرکچر کے اندر پڑھائی کی صورت میں یہ واجبات ہی میں آتا ہے، یہ واجبات میں آئے گا، یہ سنتوں کے اندر آئے گا. تو جو آپ پڑھتے ہیں اس کی اہمیت بعد کی ہے، جو آپ کرتے ہیں نماز کے اندر اس کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ بڑی ہے، زیادہ پہلے یہ چیز آتی ہے. تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ارکان پر ہی آپ کو محنت کرنی ہے، پھر واجبات اور پھر سنتیں. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَرُوحُهَا، یہ تو ہو گیا سٹرکچر ہے، اس کی جو روح ہے وہ کیا ہے؟ نیت. نیت کا مطلب ہوتا ہے توجہ، نیت کا مطلب ہوتا ہے ارادہ، نیت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف رخ کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ نیت ہے. اور اخلاص، اپنا جو کچھ آپ کے پاس ہے بندگی کی صورت میں
اطاعت فرما برداری کی صورت میں اس کی جو ہے وہ اس کا استحضار کرنا، اس کو نماز کے اندر پیش کرنا، تو یہ اخلاص ہے۔ والخشوع، اور اس کے بعد ہم نے اس پہ بات کر لی ہے کہ بالکل بے حس و حرکت ہونا، تو خشوع کا جو معنی کیا جاتا ہے وہ کیا جاتا ہے بے حس و حرکت ہونا، بے حس و حرکت آپ کے جسم کا بھی اور آپ کے قلب کا بھی، اور آخری ہے وہ حضور القلب کے دل کی پوری توجہ اس کے اندر موجود ہونا۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ جان لو کہ نماز جو ہے یہ سب سے کیوں ضروری ہے کہ اگر روح نہ ہو تو جسم جو ہے وہ بیکار ہے، اور اگر جسم نہ ہو تو روح بیکار ہے۔ نماز کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر 3 چیزوں پر مشتمل ہے۔ ایک ہے اذکار، نماز کے اندر جو آپ الفاظ بولتے ہیں۔ دوسرا ہے مناجات، مناجات کسے کہتے ہیں؟ مناجات یہ اصل میں نجوا سے ہے، نجوا کہتے ہیں سرگوشی، کسی کے ساتھ یوں بات کرنا کہ کوئی اور نہیں سن رہا، مطلب اس میں آپ کوئی لطف دیکھتے ہیں، مطلب آپ کسی کے پاس جا کر اتنا زیادہ اس کے قریب جا کر اس کے کان میں کوئی بات کرتے ہیں، اصل میں نجوا اسے کہتے ہیں کہ کسی کے کان میں جا کر بات کرنا، اس معنی میں کہ میں نہیں چاہ رہا کہ کوئی اور سنے، میں صرف اسی کو سنانا چاہ رہا ہوں، تو اس سے ہے مناجات کہ جس میں 2 طرفہ گفتگو ہو اس انداز میں کہ کوئی اور اس کو نہیں سن رہا۔ نماز میں کیوں ایسا ہے کہ نماز کا صرف تھوڑا سا ہی حصہ ایسا ہے جس کو آپ بلند آواز سے کرتے ہیں، وہ بھی اگر آپ جماعت کی صورت میں ہیں، ورنہ نماز ساری کے ساتھ اتنے سارے لوگ کھڑے ہیں، ہر آدمی خاموشی سے پڑھ رہا ہے، کوئی معنی ہے اس کا؟ اس وجہ سے کہ ہر آدمی سرگوشی کر رہا ہے اپنے پروردگار کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں کہ ایک ہے نماز اذکار ہے کہ ٹھیک ہے کچھ الفاظ ہیں، اور ایک اس کے اندر جو ہے وہ سرگوشی کا ایک عمل ہے کہ آپ کسی ہستی کو کچھ سنا رہے ہیں، کسی ہستی کے آگے درخواستیں ہی درخواستیں، گزارشیں ہی گزارشیں اور عرضیاں ہی عرضیاں آپ اس کے سامنے رکھتے چلے جا رہے ہیں، بے شمار لاکھ آپ کی دعائیں ضرورتیں ہیں جو آپ اس کو سنا رہے ہیں، اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے آپ کا۔ تو اور تیسری چیز ہے وہ ہے کہ کچھ اس کے اندر کچھ افعال ہیں، تو نماز کچھ افعال کا مجموعہ ہے، نماز کچھ اذکار کا سپلیکیشنز کا مجموعہ ہے، اور نماز جو ہے وہ ایک سرگوشی ہے۔ اچھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کا دل اس میں حاضر نہیں ہوگا تو دو چیزوں تو یک لخت گئی نا، ختم ہو گئیں۔ وہ کون سی ہیں؟ اذکار گئے، اذکار کا مطلب ہے سپلیکیشنز، کچھ باتیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں تو آپ مطلب ہے آپ کا دل حاضر نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اذکار کا تو معاملہ چلا گیا، اور جو مناجات تھی سرگوشی کرنا وہ بھی عمل ختم ہو گیا۔ تو یہ آدمی کی جو ہے وہ تو مطلب ہے کوئی چیز باقی نہیں رہی جس نے نماز کے اندر دل نہیں ڈالا تھا، تو اذکار بھی گئے اس کے اور اس کی مناجات بھی گئی۔ اب ہم مناجات کے لفظ استعمال کریں گے۔ اچھا،